الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. ایک دفعہ پھر بآواز بلند سب درود پاک. اللہم صلی علی سارے پچھلے بھی سارے اونچی آواز سے یہ خانقاہ مسجد گونج اٹھے درود پاک سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. میرے انتہائی واجب التکریم آج کی اس عظیم الشان خلیفہ بلا فصل شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے منعقد ہونے والی کانفرنس میں تمام شرکاء اکرام خصوصاً علماء اکرام کا ایک بہت بڑا جتھا دائیں بائیں سامنے اور یہ عوام کا عظیم الشان اجتماع. اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی شخصیت کی نسبت سے ایسے مرکز میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی کہ جس مرکز کے ایک ایک پتھر سے صحابہ اکرام کی محبت کی خوشبو نظر آتی ہے. سبحان اللہ. میں ابھی حاضری پر مزار اقدس پہ گیا فاتحہ پڑھنے، وہاں حضرت بڑے پیر صاحب جو اس کے بانی ہیں ان کا نام پڑھا اور پھر تصوراتی دنیا میں چلتے ہوئے حضرت پیر ظاہر بکوٹی صاحب مرحوم مغفور تک پہنچا.
اور ادھر صحابہ اکرام کی محبت کی خوشبو محسوس ہوئی. میں نے کہا میرے اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ اس دور علاقے میں ایک مرد درویش جو اس وقت حق کا علم لے کر آیا، وہ برکت آج تک چلی آ رہی ہے، اور ان کی اس اخلاص اور خلوص کا اظہار عظیم الشان قداور شخصیت پیر ظاہر بکوٹی مرحوم نے کی، اور الحمدللہ اب ان کا جانشین اس کا حق ادا کر رہا ہے. دعا فرمائیں اللہ اس مرکز کو سلامت رکھے. یہ علماء کرام کا اتنا بڑا مجمع، ان کی محبت، ان کا ذوق خانقاہ میں، اور پھر آپ حضرات کی محبت، مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے ہاں میں بھی قبول ہوں، آپ بھی قبول ہیں، اور سارے علماء کرام الحمدللہ قبول ہیں. یہ حضرت صاحب کا جو صاحبزادہ دیکھنے میں بڑا مسکین نظر آتے ہیں، مولانا حسین احمد صاحب، پورا نام یہ، لیکن چونکہ نام ہے حسین احمد، کیا نام ہے؟ حسین احمد. کوئی ہندوستان کی دھرتی سے پوچھے نا حسین احمد تھا کون؟ حسین احمد. آج کوئی بر صغیر سے پوچھے، صرف بر صغیر سے نہیں، میرے نبی کے روضے پہ جا کر گنبد خضرا کی جالیوں سے پوچھو، سبحان اللہ، میرے نبی کے روضے سے پوچھو، اور خود صاحب قبر جناب محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس سے پوچھو کہ روضے پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے قال صاحب القبر صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بہاریں چھوڑ کر پھر ہندوستان میں آیا، شیخ الہند کا شاگرد حسین احمد، اور پھر اس نے بر عظیم میں یہودیت اور نصرانیت کو اور اس کی ذریت کو دن کی روشنی میں رات کے تارے دکھائے، بے شک، اور اس کا فیض بحمد اللہ تعالی جہاں پر بھی آپ کو سینہ تان کر گفتگو کرنے والے علماء کرام ملیں گے، ان کی معیت میں عوام کا جمع غفیر ملے گا. اس کے عقب میں، اس کی پشت کے پیچھے حسین احمد مدنی کا وہ اخلاص ہے کہ جس کے نام کی برکت سے یہ حسین احمد بھی آج اسی جذبے کا اظہار کر رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ اظہار ہوتا رہے گا. انشاءاللہ بولو یہ اظہار ہوتا رہے گا. یہ اظہار جسم نہیں دیکھا کرتے کہ جسم کیسے ایمان کی ہوا کرتی ہے. جسم کو کوئی دیکھتا ہے تو حد نواز کمزور تھا، جسم کو اگر کوئی دیکھتا تو حد نواز کچھ بھی نہ کر سکتا، لیکن اسی حسین احمد کی فرزندی کا حق ادا کیا، اور اس نے سینہ تان کر یہ بتلایا دھرتی پاکستان پر اگر صحابہ اکرام کا نام لیا جائے گا، محبت و عقیدت سے لیا جائے گا، اور جو شخص صحابہ اکرام کے نام کو کسی بے ادبی کے ساتھ لے گا، پھر وہ سرزمین پاکستان میں باحثیت مسلم ہونے کے نہیں رہ سکتا، رہے گا تو وہ پھر غیر مسلم اقلیت بن کر رہے گا. اور اس دھرتی پر صحابہ کی محبت کے نغمے ہوں گے. الحمدللہ اس مرکز کی نسبت وہاں پر ہے. بولو کہاں پر ہے؟ اونچی آواز سے کہاں پر ہے؟ وہاں پر ہے جہاں سے حسین احمد کا فیض چلا، اور آج اسی حسین احمد کا فیض یہاں موجود ہے. آپ بھی دعا فرمائیں، میں بھی دعا کروں گا اللہ اس حسین احمد کو وہی حسین احمد کی روح اس میں منتقل فرمائے، اور یہ مرکز یوں ہی چمکتا رہے. میں نے جو آیت پڑھی اس کا میں مختصراً ترجمہ کروں گا، وقت بالکل مختصر ہے، مہمانان گرامی موجود ہیں، اور اپنے وقت سے زیادہ وقت لگانا میں اسے شرعی اور اخلاقی طور پر بہت بڑا جرم سمجھتا ہوں. قرآن کی جو آیت پڑھی فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ. اب میں ترجمہ کروں توجہ رکھنا. والذی جاء بالصدق، وہ ذات اقدس جو سچائی لے کر آئی. آنے والا کون؟
کون ہے؟ اس علماء بولے پھر عوام بولے. والذی جاء بالصدق، وہ ہرا کی غار سے جو وحی لے کر آیا کون تھا؟ حضور. اونچی آواز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. والذی جاء بالصدق، وہ پیغام صداقت لے کر آیا. وصدق بہ، اور جس نے آ کر کھڑے ہو کر کہا میں پیغام حق لے کر آیا ہوں، اعلان کیا، لوگوں کو بتلایا، آنکھیں بند کر کے، بغیر سوچے، بغیر تأمل کے، بغیر بات کیے ہوئے، بغیر کوئی انداز دکھلانے ہوئے، آگے بڑھ کر چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا یا محمد، جو آپ کے لب حرکت کرتے ہیں، جو جملے نکلتے ہیں، ہاتھ آگے بڑھا کر رکھیے، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہوں، آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ سچا ہے. کائنات میں آپ کی کوئی بات مانے نہ مانے، ابو بکر کو اپنے ساتھ پاؤ گے. وصدق بہ، آئے حضور، تصدیق کس نے کی؟ صدیق اکبر. اونچی آواز سے کس نے کی؟ صدیق اکبر نے. قرآن نے کہا ہم المتقون، ہم المتقون. وصدق بہ اولئک، توجہ کرنا ذرا ادھر، اولئک یہ اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ جاء بالصدق بھی ہے، وصدق بہ ہے. نہیں سمجھے؟ اولئک اس کا مشار الیہ جاء بالصدق، ایک تو حضور اور دوسرے وصدق بہ، یہ دو اس کا مشار الیہ بنے. قرآن نے کہا اولئک ہم المتقون. اور کائنات کے لوگوں، جس نے متقون دیکھنے ہیں، پہلی نظر محمد پہ ڈالو، دوسری صدیق اکبر پہ ڈالو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوسری کس پہ ڈالو؟ اونچی آواز سے کس پہ ڈالو؟ اور اونچی آواز سے کس پہ ڈالو؟ کس پہ ڈالو؟ پہلی نظر حضور پہ، دوسری نظر صدیق اکبر پہ. اور پھر بتایا تقوی کو ہم نے یہاں بند کر دیا، متقون کو ہم نے بند کر دیا. قیامت تک جو یہ نقشہ پیش کرے گا وہی متقون کا دروازہ کھول کر اندر آئے گا. جب تک محمد کی طرح صداقت کا اظہار نہ ہو علماء کی جانب سے، اور جب تک عوام کی طرف سے وصدق بہ کی طرح ابو بکر صدیق کے تن پر علماء حق کی تصدیق نہ کی جائے، وہ متقین نہیں بن سکتے. وہ متقین، اونچی آواز سے متقین. آج میں آپ کو ایک نقطہ دے رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں فلانا بڑا متقی ہے. متقی قرآن نے جو بیان کیا، حضور متقون، صدیق اکبر متقون. صدیق اور حضور نے حق کا اعلان کیا. کس کا اعلان کیا؟ اونچی آواز سے کس کا اعلان کیا؟ آپ جلدی بولو، میں جلدی بات ختم کروں. حضور نے اعلان کیا، ابو بکر نے تصدیق کی، بغیر دلیل کے کی، بلا تأمل کی. آج لوگ کہتے ہیں جی علماء سے پوچھا کرو جی دلیل کو. حق کی بات کرو نا، چونکہ اسکالر زمانہ ہے، ہر کوئی اسکالر ہے. یہ دلیل دو. اور علماء سے دلیلیں نہیں مانگی جاتی، علماء حق سے دلیلیں نہیں مانگی جاتی. علماء حق کی قوت گویائی بتلاتی ہے کہ الفاظ محمد کے ہیں، بولتا علماء حق کا فرمان ہے. سبحان اللہ. اس کے جملے بتلاتے ہیں. اور عوام کا کام ہے وصدق بہ، جو بات علماء حق منبر پہ کہیں عوام ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے. کیوں؟ اس کائنات میں حضور کی دنیا سے جانے کے بعد، ابو بکر صدیق اور صحابہ کی دنیا سے جانے کے بعد حق کا راج اسی انداز میں رہے گا. آگے آگے علماء حق ہوں گے اور پیچھے پیچھے عوام ہوگی، تب جا کر متقین کی صف میں داخل ہوں گے. بات سمجھ میں آئی؟ میں زیادہ جذبات میں تو نہیں لے گیا. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے کسی کو؟ اس لیے متقین بننا ہے تو ہمیشہ علماء کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلو. اگر کوئی کمزوری ہوئی علماء خود نبٹ لیں گے، انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار ہوگا.
انشاءاللہ. کسی جگہ گڑبڑ ہوئی تو خود بگد لیں گے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا. تمہارا کام ہے کہ نبی کا پیغام دینے والے علماء جن کی زبان پر قرآن ہو، محمد رسول اللہ کا فرمان ہو، ان کے پیچھے صدیق اکبر کے طرز پر چلنا شروع ہو جاؤ. انشاءاللہ 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 اس دھرتی میں کوئی صدیق کا دشمن نہیں رہے گا انشاءاللہ. حضور اور صدیق، ان کا جوڑ بھی اللہ نے آسمانوں پہ بنایا. یہاں تو قرآن میں ہے نا، جاء بالصدق وصدق. قرآن میں یوں ہے دونوں. بولیے قرآن میں یوں ہے دونوں. ان کو کوئی یوں نہیں کر سکتا، الگ آگے پیچھے نہیں کر سکتا، الٹا لٹک جائے نہیں کر سکتا. اسی لیے ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلدی جلدی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا. قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا، سونے کی کرسیاں لگا دو. کس کی؟ اونچی آواز سے، کس کی؟ سونے کی کرسیاں لگا دو. ایک کرسی لگے گی، دوسری کرسی لگے گی، تیسری کرسی لگے گی. آواز آئے گی ابو الانبیاء امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئیں گے، جلوہ افروز ہوں گے. پھر فرشتے بڑے پروٹوکول کے ساتھ ابراہیم کی اولاد کا فخر اور ناز، جس کو بیت اللہ کے سائے میں ابراہیم و اسماعیل نے مانگا تھا، اے اللہ اپنے قدرت کے اس تنہا خزانے کو میری اولاد میں بھیج دے بیت اللہ کی آبادی اور آبیاری کے لیے. اس محمد مصطفیٰ کو لایا جائے. حضور بڑی شانوں کے ساتھ تشریف لائیں گے، سیدنا ابراہیم کے ساتھ اس سونے کی کرسی پہ بیٹھ جائیں گے. اور کرسیوں کی چمک اتنی کہ لوگوں کی آنکھیں چوند ہو رہی ہوگی، ان کی شعائیں پڑ رہی ہوں گی. میں نے جب یہ روایت پڑھی نا تو میں نے کہا اصل سونے کی چمک نہیں ہوگی، چمک یا تو ابراہیم کی ہوگی یا محمد رسول اللہ کی. سبحان اللہ. سونا کیا ہے جو میرے نبی اور ابراہیم کی موجودگی میں چمکے. تیسری کرسی خالی، تیسری کرسی خالی ہے. کون آئے گا؟ اس قیامت کی ہولناکی میں ہر آدمی دیکھ رہا ہوگا. تیسری کرسی پہ کون آئے گا؟ ادھر سے ایک شخصیت نمودار ہوگی اور اس کو فرشتے بڑے پروٹوکول میں لے کر آ رہے ہوں گے. آ کر بٹھایا جائے گا حضور کے ساتھ خالی کرسی پر، حضور کے ساتھ بٹھایا جائے گا. اور پھر آواز ہوگی، لوگوں، ملائکہ اعلان کریں گے، دیکھو ایک کرسی پہ خلیل اللہ بیٹھا ہے، دوسری کرسی پہ حبیب اللہ بیٹھا ہے، تیسری کرسی پہ صدیق اللہ بیٹھا ہے. سبحان اللہ. آج تم کہتے ہو کہ صدیق پہ تبرہ کرنے والا تبرہ کرے. انشاءاللہ جس طرح تجھے گنبد خضرا میں صدیق کے سونے پہ تجھے پیٹ میں مروڑ پڑتی ہے، میرا رب دن قیامت کے بھی تجھے میدان محشر میں نبی کے ساتھ صدیق کو بٹھا کر تجھے اذیت میں مبتلا کرے. صدیق کا دشمن پہ لعنت ہو، صدیق کے دشمن پہ لعنت ہو. وہاں بھی اللہ ان کو اذیت میں مبتلا کرے گا. دیکھو چلو میرے صدیق کو نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کیونکہ اللہ نے صدیق کو عالم تکوین میں رسول اللہ کے ساتھ جوڑا ہے. کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ اور ان کی آواز سے، کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ حضور کے ساتھ. نہیں جدا ہو سکتا، کسی صورت نہیں جدا ہو سکتا. یہ تکوینی طور پر حضور کے ساتھ ہے، اس کو کوئی نہیں جدا کر سکتا. اسی لیے الریاض النظرہ میں ایک روایت نقل ہے اور مجھے اس پر شرح صدر الحمدللہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں صدیق کی محبت دل میں رکھنا. کس کی؟ وہ جواز سے کس کی؟ کس کی؟ صدیق کی محبت دل میں رکھنا. اس لیے
کہ جب پورے صراط سے لوگوں کو گزرنا ہوگا اور گزرنے سے پہلے تحریری اجازت نامہ اسی شخص کو ملے گا جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہو۔ پتر تم تو کل صراط سے بھی گزر نہیں سکتے صدیق کے بغیر، تم گزر کے دکھاؤ وہاں سے۔ انہیں صراط سے اللہ کی رحمت سے لوگ گزریں گے، وہاں پر نگاہ یا محمد الرسول اللہ کی ہوگی یا صدیق اکبر کی ہوگی۔ تحریری اجازت نامہ، اب کس کس کو تحریری اجازت نامہ چاہیے اللہ کے دربار سے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو، کس کس کو چاہیے؟ تو پھر کہو اے جانشین خاتم النبیین، اے جانشین خاتم النبیین، محسن محمد امت و دین، محسن محمد امت و دین، تجھ پہ لاکھوں سلام، اونچی اونچی آواز سے، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ کروڑوں سلام، اے جانشین خاتم النبیین۔ خاتم النبیین کا جانشین کون؟ ابو بکر صدیق، بولیے ابو بکر صدیق۔ یہ اپنی جملے دہرا دو، میری تقریر ختم۔ اے جانشین خاتم النبیین، اور جس پہ نبوت مکمل ہو گئی اس کا جانشین، اس کی مسند پر بیٹھنے والے، جس نے احسان حضور پہ بھی کیے، امت پہ بھی کیے، دین پہ بھی کیے، اے محسن محمد امت و دین، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ کروڑوں سلام۔ اور یہ ہر زبان پہ ہونا چاہیے، ہر دیوار پہ لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ جملہ میری امانت ہے۔ یعنی 2-4 دن پہلے مغرب کے بعد بیٹھے ہوئے میں بینر لکھوا رہا تھا، کچھ ساتھی سے یہ جملہ میرے دماغ میں سے فوراً زبان پہ آیا، اور اس کو لکھوانا ہے، جو لکھوانے والے ہیں لکھوائیں، اور اس کو عام کرو۔ ابو بکر تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ کروڑوں سلام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدیق اکبر کی نسبت نصیب کرے۔ سب کہو آمین، اور اونچی آواز سے کہو آمین۔ ابو بکر کا دفاع اسی طرح ہے جس طریقے سے ختم نبوت کا دفاع، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی صدیق اکبر کا غلام بنائے، آپ کو بھی صدیق اکبر کا غلام بنائے، اور ہم سب کو اسی طرح دنیا میں صدیق کے نعرے لگانے کی توفیق دے۔ کل دن قیامت کے جب تحریری اجازت نامہ مل رہا ہو نا، تو ساتھ لکھا ہوا ہو یہ صرف محبت کرنے والے نہیں تھے، یہ صرف محبت کرنے والے نہیں تھے، محبت سے اٹھ کر نعرے لگانے والے تھے۔ اضافہ ہو لگا ہوا، پھر صدیق اٹھ کر کہے میری تم نے نعرے لگائے، آؤ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر پورے صراط سے پار کروں۔